میرے محترم بھائیوں، بدعتیں یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا عظیم کرتوت ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس سے بہت ڈرایا گیا ہے، بلکہ عام گناہوں سے بڑھ کر بدعت کو قرار دیا گیا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ گناہ دین کے اندر پیدا کی جانے والی نئی چیزیں یعنی بدعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی کے خاطر اگر آدمی اپنی زندگی کو شرک اور بدعت کی گندگیوں سے پاک رکھے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر کے ضرور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، بدعتیں اتنی خطرناک چیز ہے کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی امت کے وہ لوگ جو نیکی اور علم کے ساتھ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، عام طور پر فرمایا کرتے تھے کہ بدعتیں ابلیس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ بدعتیں ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ کیوں پیاری لگتی ہیں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کیونکہ ایک گنہگار آدمی کے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ آدمی شراب پی رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں شرابی ہوں، جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اس کے دل میں ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی دن اپنے اس شراب کی بری عادت سے توبہ کر لے۔ ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اسے اچھا سمجھ کر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام برا ہے، لوگ اسے برا کہتے ہیں، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ چوری سے توبہ کر لے۔ ایک زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، ہو سکتا ہے وہ اس زنا کاری سے توبہ کر لے۔ لیکن ایک بدعتی جب بدعت کا عمل انجام دیتا ہے تو اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے، وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس کام سے میں اللہ سے اور قریب ہو جاؤں گا۔ اسی لیے ایک بدعتی کے توبہ کے امکانات بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابلیس بدعت کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اہل علم کی اس بات پر غور کرو، ذرا سوچو کہ امت کے علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کتنی عظیم بات بیان فرمائی ہے، کیونکہ ایک بدعتی جب بدعت کے عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر انجام دیتا ہے کہ میرے اس عمل سے میں اللہ سے اور قریب تر ہوتا چلا جاؤں گا۔ بدعتیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور ہے، یعنی دین کی سب سے بدترین باتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعتیں ضلالت ہیں، بدعتیں گمراہی ہیں۔ گمراہی کا مطلب ہے راہ راست سے بھٹکانے والی چیزیں۔ آپ اسلام کے جس سیدھے راستے پر ہیں میرے محترم بھائیوں، اس سیدھے راستے سے آپ کو کنارہ کرنے والی چیزیں، آپ کو سیدھے راستے سے اسلام کے راستے سے نکال کر کسی اور راستے پر لگانے والی چیزیں ضلالت کہلاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت ضلالت کا کام کرتی ہے، گمراہی کا کام کرتی ہے، انسان کو سنت کے راستے سے ہٹا کر بدعت کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، بدعت کی قباحت اور بدعت کے برے اثرات کو بیان کرتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پتے کی بات فرمائی تھی۔ کون ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو راز کی کچھ باتیں بتائی تھی، منافقوں کے نام بتائے تھے۔ جب فتنوں کی بات آتی ہے،
دین کے اندر اٹھنے والے فتنوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان فتنوں کو پرکھنے کے لیے جس شخصیت کا نام انسان کے دماغ میں آتا ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ صحابہ کے اندر بلکہ پورے علماء امت کے اندر یہ بات عام اور معروف ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فتنوں کی حدیثوں کو جانتے تھے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، کیسے بچنا چاہیے، فتنوں میں ایک مومن کو کس طریقے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ساری حدیثیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ معلوم تھیں۔ فرماتے ہیں، سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی تھی جو آج کے ماحول پر کس طریقے سے فٹ آتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بدعتیں اس انداز سے ابھریں گی، اس انداز سے جڑ پکڑ لیں گی کہ سنتوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کے بعد بدعتوں کو لوگ سنتیں سمجھ کر عمل کرنے لگیں گے، اور کوئی شخص بدعت کا کام کرنا چھوڑ دے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سنت سے محبت نہیں کرتا، اسے سنت سے لگاؤ نہیں ہے، یہ سنتیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ بدعتیں جڑ پکڑنے کے بعد ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ بدعتوں کے نہ کرنے والے کو طعنہ دیا جائے گا کہ یہ سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اسراء و معراج کی بدعت، میلاد النبی کی بدعت، بہت ساری بدعتیں جو حقیقت میں بدعتیں ہیں، جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملتی، جب انہیں نہیں کیا جاتا ہے طعنے دیا جاتا ہے کہ انہیں رسول سے محبت نہیں، انہیں اسلام سے عداوت ہے، یہ نعوذ باللہ انگریز کے چیلے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تمام کو بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ سالم بن عطیہ رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی بھی قوم جب کسی بدعت کو اپنا لیتی ہے، بدعت کو اپنے اندر جنم دیتی ہے تو وہاں سے سنت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، اور اللہ کی قسم یہ سنت اس وقت تک دوبارہ نہیں آئے گی جب تک کہ بدعتوں کو نہ چھوڑا جائے۔ غور کر کے دیکھیں، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ہم نے کتنی ایسے بدعتوں کو جنم دیا کہ وہاں سے سنتیں ختم کر دی گئیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کے مطابق جیسے ہم نے بدعتوں کو جنم دیا ویسے ہی سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کچھ راتوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت رہ گئی، جن راتوں کو جاگنا، جس میں جشن منانا ہم عبادت سمجھ کر انجام دینے لگے، جو حقیقت میں بدعتیں ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس پورے آخری عشرے کو بھلا دیتے ہیں، ان میں سے صرف ایک رات کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کے اندر اپنے آپ کو جگاتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اہل بدعت نے جب بہت ساری غیر شرعی راتوں کو جاگنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اٹھا لیا۔